اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہم کے قلم سے۔ عرب وجہ تسمیہ۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف رائے ہیں۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ عرب اور اعراب کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں، اور چونکہ اہل عرب اپنی زبان آوری کے سامنے تمام دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی اور تمام قوموں کو عجم یعنی یولیدہ بیان کہہ کر پکارا۔ بعض کی رائے ہے کہ عرب اصل میں عربہ تھا۔ قدیم اشعار میں عرب کے بجائے عربہ آیا ہے۔ عربہ کے معنی ساری زبانوں میں دشت اور صحرا کے ہیں، اور چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت اور صحرا ہے، اس لیے تمام ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیہ۔ عرب کے حدود اربع یہ ہیں: مغرب بحیرہ کلزم، مشرق خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب بحر ہند۔ شمال کی حدود بہت مختلف فی ہے۔ بعض مملکت حلب اور فرات تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ سینا کا جزیرہ جس کا نام التیہ ہے، اکثر مصنفین عرب اور یورپ اس کو مصر میں شمار کرتے ہیں، لیکن جیولوجی کی روح سے وہ عرب سے متعلق ہے۔ عرب کی پیمائش باقاعدہ اب تک نہیں ہوئی، تاہم اس قدر یقینی ہے کہ وہ جرمن اور فرانس سے 4 گنا زیادہ وسیع ہے۔ طول تقریباً 1500، عرض 600 میل اور مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان ہے۔ پہاڑوں کا جال تمام ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ سب سے بڑا طویل السلسلہ پہاڑ جبل السرا ہے، جو جنوب میں یمن سے شروع ہو کر شمال میں شام تک چلا گیا ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی 8000 فٹ بلند ہے۔ بعض حصے زرخیز اور شاداب بھی ہیں۔ چاندی اور سونے کی کانیں کثرت سے ہیں۔ علامہ حمدانی نے صفۃ جزیرۃ العرب میں ایک ایک کان کا نشان دیا ہے۔ قریش جو تجارت کیا کرتے تھے، مورخین نے لکھا ہے زیادہ تر ان کا مال تجارت چاندی ہوتی تھی۔ برٹن صاحب نے مدین کی طلائی معاون پر خاص ایک کتاب لکھی ہے۔ قدیم تاریخ کے ماخذ۔ اسلام سے قبل عرب کی تاریخ کے ماخذ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، زمانہ جاہلیت کی بعض تصنیفات جو سلاطین ہیرا کے کتب خانے میں محفوظ تھیں اور جو ابن ہشام کو ہاتھ آئی تھیں، اور جن کا ذکر علامہ موصوف نے کتاب التیجان میں کیا ہے۔ نمبر 2، زبانی روایتیں جو قدیم سے چلی آتی تھیں۔ عرب کا حافظہ نہایت قوی تھا، یہاں تک کہ آج اشعار جاہلیت کا جو وسیع ذخیرہ موجود ہے، اسلام کے زمانے تک زبانی ہی روایت ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس بنا پر عرب کی قدیم تاریخ کا کافی سرمایہ محفوظ ہے۔ عرب کی جو قومیں معدوم ہو چکیں، مثلاً تسم، جدیث، عاد، سمود، ان کے متعلق بھی اس قدر تاریخی روایتیں محفوظ تھیں کہ ان کے ذریعے سے مورخین اسلام عرب کی تاریخ قدیم پر متعدد کتابیں لکھیں، جن کا ذکر ابن الندیم نے فہرست نمبر 96 میں کیا ہے۔ نمبر 3، اشعار جاہلیت، جن میں سے اکثر سلاطین اور اقوام اور امارات عرب کا ذکر ہے۔ یہ اشعار صفحہ جزیرۃ العرب اور معجم البلدان میں کثرت سے موجود ہیں۔ انہی قدیم ماخذوں سے علامہ حمدانی نے اپنی کتاب الکلیل مرتب کی، جس کا 8واں باب خاص سلاطین حمیر کے اثرات قدیم اور حمیری کتبات پر مشتمل ہے۔ نمبر 4، یورپ کی قدیم تصنیفات، مثلاً مصنفین یونان نے تھیوفراسٹس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 برس قبل تھا سے لے کر بطلیموس تک بہت سے قبائل عرب کے نام لکھے ہیں اور ان کی آبادیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔
رومن مورخ پلینی نے بھی عرب کے متعلق لکھا ہے، گو نہایت مختصر ہے۔ نمبر 5، عرب کی قدیم ویران شدہ عمارتوں کے کتبات جو قدمائے اسلام نے دریافت کیے ہیں اور جو آج کل یورپ نے نہایت کثرت سے مہیا کیے ہیں۔ عرب کے اقوام و قبائل۔ مورخین عرب نے اقوام و قبائل عرب کو 3 حصوں پر منقسم کیا ہے: عرب بائدہ یعنی عرب کے قدیم ترین قبائل جو اسلام سے بہت پہلے فنا ہو چکے تھے، عرب عاربہ جو قحطان میں عرب بائدہ کے بعد عرب کے اصلی باشندے تھے اور جن کا اصل مسکن ملک یمن تھا، عرب مستعربہ بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان اور بنو اسماعیل، جن کو عدنانی قبائل بھی کہتے ہیں، ملک کے اصل باشندے تھے اور ان کے علاوہ خال خال یہودیوں کی آبادی تھی۔ اس بنا پر درحقیقت ملک عرب اس وقت 3 مختلف عناصر سے مرکب تھا۔ ہر عنصر کا قوام بے شمار قبائل و فروع سے تھا جو یمن سے شام تک ہر قطعہ زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی پھر مختلف چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ چونکہ اس کتاب میں اکثر ان کے نام آئیں گے، اس بنا پر ان کا ایک مختصر خاکہ درج ذیل ہے۔ بنو قحطان۔ اس خاندان کی 3 بڑی شاخیں ہیں: قضاعہ، کحلان اور ازد۔ حمیر بھی اسی کی شاخ ہے جو یمن کے فرمانروا تھے، لیکن واقعات کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1، قبائل قضاعہ۔ عام علماء انساب قضاعہ کو بنی قحطان میں داخل کرتے ہیں اور ہم بھی یہاں ان کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ از روئے تحقیق وہ بنو اسماعیل ہیں۔ بہرحال ان کی حسب ذیل شاخیں ہیں: بنو قلب، بنو تنوخ، بنو جرم، بنو جہینہ، بنو نہد، بنو ازرع، بنو اسلم، بلی، صلیح، صجعم، تغلب، نمر، اسد، تیم اللات، کلب۔ نمبر 2، کحلان۔ بجیلہ، تسعم، ہمدان، کندہ، مزہج، طو، لخم، جذام، عاملہ۔ نمبر 3، ازد۔ انصار اسی کی شاخ تھے: اوس، خزرج، خزاعہ، غسان، دوس۔ مشہور عدنانی قبائل جن کا آخری مقسم مضر ہے حسب ذیل ہے: قبائل مضر اولاً بنی خندف اور بنو قیس 2 خاندانوں پر منقسم تھے۔ خندف، ہذیل، کنانہ، اسد، ضبہ، مزینہ، رباب، تمیم، ہون۔ ان میں سے ہر ایک کے متعدد فروع ہیں: اصول جیسے کنانہ اور فروع قریش اور دول، اصول ہون اور فروع قارہ، اصول رباب، فروع عدی، تیم، عقل، ثور، اصول تمیم، فروع مقائس، قرع، بہدلہ، یربو، ریاح، صلبہ، کلیب۔ کیس، عدوان، غطفان، آصر، سلیم، ہوازن۔ ان میں سے بعض کے فروع یہ ہیں: اصول غطفان، فروع عبس، ذبیان، فزارہ، مرہ، اصول آصر، فروع غنا، باہلہ، اصول ہوازن، فروع صاع، نصر، جثم، ثقیف، سلول، بنو عامر۔ عامر کی شاخیں بنو ہلال، بنو نمیر، بنو کعب ہیں۔ یہود، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قحطان اور آل اسماعیل نے اسلام سے پہلے متعدد حکومتیں قائم کی تھیں جن کے جستہ جستہ واقعات کہیں ملتے ہیں۔ عرب کی قدیم حکومتیں:
کتبوں اور دیگر مورخین کی تصریحوں سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں 5 متمدن سلطنتیں گزریں۔ نمبر 1، معینی۔ معین یمن میں ایک مقام کا نام ہے جو کسی زمانے میں سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ نمبر 2، سبائی یعنی قوم سبا۔ نمبر 3، حضرموتی۔ حضرموت یمن کا مشہور مقام ہے۔ قطبانی، قطبان عدن میں ایک مقام ہے جو آج کل گمنام ہے۔ نابتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام نابت تھا، یہ سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ معینی سلطنت جنوبی عربستان میں تھی، اس کے صدر مقامات کرن اور معین تھے۔ کتبوں سے تقریباً 25 حکمرانوں کا پتہ چلتا ہے۔ محققین یورپ میں اختلاف ہے کہ معینی اور سبائی حکومتیں ہم زمان تھیں یا متقدم و متاخر۔ گلازر کا خیال ہے کہ معینی حکومت بہت متقدم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 برس قبل موجود تھی، لیکن مولر کا بیان ہے کہ کوئی معینی کتبہ 800 برس قبل مسیح سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اس بنا پر سبائی اور معینی دونوں ہم عصر ہیں۔ سبائی دور، جیسا کہ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 برس قبل ہے۔ اس سلطنت کا پایہ تخت مأرب تھا۔ اس زمانے کے سنگی کتبے بکثرت موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 115 برس قبل تک اس حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کے بعد حمیر کا زمانہ ہے۔ حمیر نے مأرب پر قبضہ کر کے اس کو پایہ تخت بنا لیا۔ قریباً 115 قبل مسیح میں حمیر نے سبائی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ کتبوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حمیر میں 26 فرمانروا گزرے۔ حمیر کے بعض کتبوں میں سن و سال بھی کندہ ہیں۔ ان کے عہد حکومت میں رومی سلطنت نے عرب میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش پہلی بھی تھی اور آخری بھی۔ لیس گالس، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 18 برس قبل عرب پر چڑھائی کی تھی، بالکل ناکامیاب رہا۔ اس کے رہبر دغا بازی سے اس کو صحرا میں لے گئے اور ریگستان میں پہنچ کر اس کا سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ حمیر نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ اسی زمانے کے قریب حبشیوں نے عرب کے جنوب میں حکومت قائم کرنے کی کوشش کی اور ایک زمانے میں حمیریوں کو شکست دے کر اپنی مستقل حکومت قائم کر لی۔ اس عہد کا ایک کتبہ جو آج کل ہاتھ آیا ہے، اس پر یہ الفاظ ہیں: رحمان، مسیح اور روح القدس کی قدرت و فضل و رحمت سے اس یادگاری پتھر پر ابرہہ نے کتبہ لکھا جو کہ بادشاہ حبش اراتمیس ذبی اس کا نائب الحکومت ہے۔ سبا اور حمیر کی عظمت اور اقتدار اور وسعت فتوحات کی روایتیں عرب میں اس قدر متواتر ہیں کہ ان کے قدر مشترک سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اشعار میں بھی کثرت سے واقعات مرکوز ہیں۔ عربوں کے خیال کے موافق سلاطین حمیر نے ایران کے انتہائی مقامات فتح کر لیے تھے۔ ذوالقرنین، جس کو عوام اسکندر کہتے ہیں، اہل عرب کے نزدیک اسی حمیری خاندان کا فرمانروا تھا۔ شاہنامہ میں مذکور ہے کہ کیکاؤس کو شاہ ہامہ وران نے گرفتار کر لیا تھا۔ علامہ سولبی نے تاریخ ایران میں، جو اب یورپ میں چھپ کر شائع ہو گئی ہے، لکھا ہے کہ یہ ہامہ وران حمیر کا بادشاہ تھا اور ہامہ وران دراصل وہی عربی حمیر ہے۔ علامہ موصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سودایہ جو کیکاؤس کی زوجہ تھی اور فردوسی کے بیان کے موافق سیاوش پر عاشق ہو گئی تھی، اس حمیری بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس کا اصلی نام سعدی تھا۔ ایرانیوں نے اپنے تلفظ میں اس کو سودایہ کر لیا تھا۔ یورپ کی تحقیقات حال سے بھی سبا اور حمیر کے اعلیٰ درجے کے تمدن کا ثبوت ملتا ہے۔ پروفیسر نولیدکی، جرمنی کا مشہور مستشرق، لکھتا ہے: ولادت مسیح سے 1000 سال قبل جنوبی و غربی عرب یعنی یمن، جو حمیر اور سبا کا ملک تھا، جو اپنی بارش گرما کے باعث زراعت کے لیے نہایت موزوں تھا، تمدن کے اس رتبے تک پہنچ گیا تھا کہ اس کی کثیر التعداد کتبات اور شاندار عمارات کے آثار آج بھی ہمارے جذبات مدح و ستائش کو تحریک ہوتی ہے، اور اہل یونان و روم نے اس کو دولت مند عرب کا جو لقب دیا تھا وہ بے جانا تھا۔
تورات میں متعدد عبارتیں ہیں جو سبا کی عظمت و شوکت کی شہادت دیتی ہیں۔ چنانچہ ملکہ سبا کا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ قوم سمود کی امارات سے ڈاؤٹی اور یوٹنگ کی محنتوں نے ہم کو روشناس کر دیا ہے۔ نیز قوم نابت نے جو سمود سے بہت ملتی جلتی ہے، اپنے تمدن کی ابتدائی تعلیم غالباً انہی سے حاصل کی ہے۔ کتابت کا فن جو سبائیوں نے بہت ابتدائی زمانے میں شمال سے لیا تھا، اب اس کو خود انہوں نے عرب کے اکثر حصوں میں ہر طرح کے کاروبار میں جاری کر دیا، یہاں تک کہ ایک طرف دمشق اور دوسری طرف ابیسینیا تک اس کو پھیلا دیا۔ نابتی حکومت جو شام کے حدود سے متصل تھی اور جو قوم سمود کی مرادف یا ان کی قائم مقام تھی، ان کی نسبت فارسٹر صاحب اپنے جغرافیہ میں لکھتے ہیں: ان مختصر بیانات سے معلوم ہوا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں نابت کا نام اور اثر نہ صرف ریگستانی اور صحرائی عرب میں مستولی تھا بلکہ حجاز و نجد کے صوبہائے عظیمہ پر بھی حاوی تھا۔ نابتی جہاں ایک طرف منافع تجارت سے بہرہ اندوز ہونے میں کمال رکھتے تھے، وہاں دوسری طرف سچے بنو اسماعیل کے خطرات جنگ کے لیے بالکل مستعد رہتے تھے۔ فلسطین و شام میں ان کی غارت گریوں اور خلیج عرب میں مصر جہازات پر ان کی رہزنی نے بارہا تاجداران مقدونیہ کو ان کی دشمنی پر آمادہ کر دیا، لیکن روما کی مجموعی قوت سے پیشتر کوئی شے انہیں روک نہ سکی اور روما کی اطاعت میں انہوں نے اسٹرابو کے زمانے میں بالکل مجبورانہ اور مشتبہ انداز سے قبول کی۔ یہ قدیم سلطنتوں کا حال تھا۔ اسلام کے قبل یہ تمام سلطنتیں برباد ہو چکی تھیں۔ ان کے بجائے یمن میں صرف بڑے بڑے سردار رہ گئے تھے جن کو قیل یا مقول کہتے ہیں۔ عراق میں آل منظر کا خاندان قائم تھا جو فارس کے زیر اثر تھا۔ خورنق اور صدیر عرب کی مشہور عمارتیں اسی سلسلے کی یادگار ہیں۔ شام کے حدود میں غسانی خاندان فرما روا تھا جو کیسران روم کا ماتحت تھا اور جس کا اخیر فرما روا حبلہ بن الایہم غسانی تھا۔ تہذیب و تمدن۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب کے مختلف حصے بالکل مختلف حالت رکھتے ہیں۔ مانسیو لیبان فرانساوی نے اصول عمران کی بنا پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کا تمدن کسی زمانے میں اوج کمال تک پہنچ چکا تھا، کیونکہ اصول ارتقاء کی روح سے کوئی قوم محض وحشت کی حالت میں دفعتاً اعلیٰ درجے کی تہذیب و تمدن تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک قیاسی استدلال ہے۔ تاریخ سے بھی اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے بعض حصے مثلاً یمن کسی زمانے میں انتہا درجے کی ترقی تک پہنچ چکے تھے۔ یورپ کے محققین آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہیں اور پرانے کتبوں کو پڑھا ہے، وہ یمن کی قدیم تہذیب و تمدن کا اعتراف کرتے ہیں۔ صنعاء اور کلیس کے ذکر میں یاقوت حمودی نے معجم میں قدیم آثارات عجیبہ کا تذکرہ کیا ہے اور گو اس میں بہت کچھ مبالغہ بھی ہے، تاہم اصلیت کا حصہ بھی کچھ کم نہیں۔ اس طرح عرب کے وہ مقامات جو ایران اور شام سے متصل تھے، مثلاً ہیرا جو آل نعمان کا پایۂ تخت تھا اور حوران جو خاندان غسان کا صدر مقام تھا، تہذیب و تمدن سے خالی نہ تھے۔ مورخین عرب کا دعویٰ ہے کہ یمن نے ایک زمانے میں اس حد تک ترقی کی تھی کہ وہاں کے سلاطین نے تمام ایران فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ سمرقند کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ جس کا نام شمر تھا، اس نے سمرقند کو کھدوا کر برباد کر دیا۔ اس بنا پر ایرانی اس مقام کو شمرقند کہنے لگے، پھر مورب ہو کر سمرقند ہو گیا۔ عظیم الشان قلعوں اور عمارتوں کے آثار جو اب بھی کچھ باقی ہیں، اس بات کی قطعی شہادت ہیں کہ اس ملک میں کبھی اعلیٰ درجے کا تمدن موجود تھا۔ علامہ ہمدانی نے اکلیل میں تمام آثار قدیمہ کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ صفہ جزیرۃ العرب میں لکھتے ہیں: یمن کے مشہور قدیم قصر اور ایوان جن کا ذکر اہل عرب نے اشعار اور امثال میں کیا ہے، کثرت سے ہیں۔ ان کے متعلق اشعار کا ایک دفتر ہے۔ اکلیل کے 8ویں باب میں نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔
اس کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ میں اس موقع پر صرف ان کے نام گنا دیتا ہوں اور وہ یہ ہیں: غمدان، بلعم، نائت، واہ، سلہین، ظفار، حکر، زہر، شبام، غیمان، یمبون، ریام یا راکش، معین، روسان، ارباب، ہند، ہنیدہ، عمران، بخیر۔ ان میں سے غمدان اور نائت کا حال معجم البلدان میں تفصیل سے مرکوز ہے اور اس کی عظمت و رفت کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں جن پر ایشیائی مبالغہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سلہین کی نسبت لکھا ہے کہ 70 برس میں تعمیر ہوا۔ شام کے حال میں لکھا ہے ان میں ان کے متعدد ہیبت انگیز قلعے ہیں۔ قلعہ نائت وہب بن منبع کے زمانے تک موجود تھا۔ اس کے ایک کتبہ کو محدث موصوف نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ 1600 برس کی تعمیر ہے۔ آج کل یورپ کے محققین نے ان مقامات میں جا کر جو تحقیقات کی ہیں اس سے بھی حیرت انگیز تمدن کی تصدیق ہوتی ہے۔ تھیاچر صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں: جنوبی عربستان میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے ایک ترقی یافتہ تمدن موجود تھا، قلعوں اور شہر پناہوں کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان کا ذکر متعدد سیاحوں نے کیا ہے۔ یمن اور حضرموت میں یہ آثار کثرت سے ہیں اور اکثروں پر ان کے کتبے موجود ہیں۔ صنعا کے قریب ایک قلعہ ہے جس کو قزوینی کے آثار البلاد میں دنیا کے عجائب ہفت گانا میں سے ایک قرار دیا ہے۔ مارب جو قدیم صوبائی دارالحکومت تھا، اس کے آثار قدیمہ کو ارنو، ہالیوے اور گلازر نے دیکھا ہے۔ مارب کے مشہور آثار میں سے ایک بڑی خندق کے آثار باقی ہیں۔ ان کو دیکھ کر عدن کے دوبارہ تعمیر شدہ حوض یاد آتے ہیں۔ ان کی اہمیت اس وقت ظاہر ہوئی جب گلازر نے وہ 2 طویل الذیل کتبے شائع کیے جن میں ان کے عیسائی قرن 5 و 6 میں دوبارہ تعمیر کا ذکر ہے۔ یمن میں بمقام حران ایک اور خندق ہے جس کا طول تقریباً 450 فٹ ہے۔ لیکن عرب کے اصلی اور اندرونی مقامات میں تہذیب و تمدن کی یہ حالت نہ تھی۔ عربی زبان نہایت وسیع ہے، باوجود اس کے جن چیزوں کو تمدن اور اسباب معاشرت سے تعلق ہے ان کے لیے خاص عربی زبان میں الفاظ نہیں ملتے، بلکہ ایران یا روم سے مستعار آئے ہیں۔ سکہ کے لیے ایک لفظ بھی موجود نہیں۔ درہم اور دینار دونوں غیر زبان کے الفاظ ہیں۔ درہم یونانی لفظ درخم ہے اور یہ وہی لفظ ہے جو انگریزی میں ڈرام ہو گیا ہے۔ چراغ معمولی چیز ہے، تاہم اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہ تھا۔ چراغ کو لے کر سراج کر لیا، پھر ایک مصنوعی لفظ بنایا، مصباح، یعنی ایک آلہ جس سے صبح بنا لی جائے۔ کوزہ کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوزہ کو کوز کر لیا ہے۔ لوٹے کو ابریق کہتے ہیں جو آب ریز کا معرب ہے۔ طشت فارسی لفظ تھا، اس کو عربی میں طست کر لیا ہے۔ پیالے کو کاسہ کہتے ہیں، وہی کاسہ فارسی لفظ ہے۔ کرتا کو عربی میں قرطق کہتے ہیں، یہ بھی فارسی ہے۔ پاجامے کو سروال کہتے ہیں جو شلوار کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لفظ نہ تھے تو تمدن کے بڑے بڑے سامان کے لیے کہاں سے لفظ آتے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب نے کسی زمانے میں جو ترقی کی تھی آس پاس کے ممالک کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر کی تھی، اس لیے جو مقامات ان ممالک سے دور تھے اسی اصلی حالت پر رہ گئے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک عیش و نعمت کے سامان بہت کم تھے۔ مسئلہ حجاب کے شان نزول میں بخاری وغیرہ میں مذکور ہے کہ اس زمانے تک گھروں میں جائے ضرور نہ تھی، مستورات رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں۔ ترمذی باب الفقر میں ہے کہ اس وقت تک چھلنیاں نہ تھیں، بھوسے کو پھونک کر اڑاتے تھے، جو رہ جاتا تھا وہی آٹا ہوتا تھا۔ بخاری کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ راتوں کو گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں تھا، لیکن میں نے آپ سے حشرات الارض کا حرام ہونا نہیں سنا۔ اگرچہ اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک راوی کے نہ سننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشرات الارض کی حرمت نہیں بیان کی، لیکن اس سے اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب حشرات الارض کھاتے تھے۔
تاریخ اور ادب کی کتابوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ عرب کن کھجورا، گوہ، گرگٹ، سہی اور جانوروں کا چمڑا کھاتے تھے۔ عرب کے مذاہب۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت یعنی قانون قدرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ انہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، سورہ جاثیہ آیت نمبر 3۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر اس طرح ادلال کیا ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورہ یاسین آیت نمبر 5۔ کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ بعض خدا اور جزا و سزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہے قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہتے ہیں کہ خدا نے آدمی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ ہو، لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے۔ وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، آیت نمبر 1۔ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا۔ کنانا چاند کو پوجتے تھے۔ قبیلہ بنی تمیم وبران کی عبادت کرتا تھا، اسی طرح قیس شعراء کی، قبیلہ اسد عطارد کی اور لخم و جذام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ مشہور بتوں اور ان کے پوجنے والوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ بتوں کی تفصیل ملل و نحل میں ہے۔ بت کا نام لات، مقام طائف اور قبیلہ جو اس کو پوجتا تھا ثقیف۔ بت عزا، مقام مکہ مکرمہ، قبیلہ قریش و کنانہ۔ بت کا نام منات، بمقام مدینہ منورہ، قبیلہ اوس خزرج اور غسان ان کو پوجتے تھے۔ بت ود، جگہ دومت الجندل اور قبیلہ کلب۔ بت سوا، قبیلہ حزیل۔ بت یغوث، قبیلہ مزہج اور قبائل یمن۔ بت یعوق جو مقام یمن میں تھا، قبیلہ ہمدان ان کی پرستش کرتا تھا۔ سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبے کی چھت پر منصوب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کی جے پکارتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو بن لہی تھا۔ اس کا اصلی نام ربیعہ بن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اسی کی نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبے کے متولی تھے۔ عمرو نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلواتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت ان سے لے لیے اور لا کر کعبے کے آس پاس قائم کیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم بت منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے اور جب کعبے کا حج کر کے آتے تھے تو احرام یہیں اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاعہ بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام اشاعت کی وجہ یہ ہوئی کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت پر تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا اعتقاد۔ عرب گو قریباً سب کے سب بت پرست تھے لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا تھا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔
قرآن مجید میں ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سورہ عنکبوت۔ اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابعدار بنا رکھا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر کدھر بہکے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مذاہب و اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں مشہور مستشرق نولیدکی کا جو قول نقل کیا ہے، اس کے اقتباسات حسب ذیل ہیں۔ اللہ جو صفا کے کتبوں میں اللہ لکھا ہوا ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شمالی کے نام کا ایک جز تھا، مثلاً زید اللہی۔ نباتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحدہ معبود کے نہیں ملتا، لیکن ثنا کے کتبات میں ملتا ہے۔ متاخرین مشرکین میں اللہ کا نام نہایت عام ہے۔ والحسن نے عرب قدیم کے لٹریچر میں بہت سی عبارتیں نقل کی ہیں جس میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے مشتمل ہوا ہے۔ نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام پاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا لقب شامل ہے۔ اس سے والحسن نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، رفتہ رفتہ زمانہ ما بعد میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لیے بطور علم کے مخصوص ہو گیا: نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے، قبائل ربیعہ غسان نصرانی تھے۔ قضاء میں بھی اس مذہب کا اثر پایا جاتا تھا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل، جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرث، بنی کعب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امرا القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سمویل بن عاد، یا جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ سورہ نحل آیت نمبر 14۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے جس کی تفصیل مناسب موقع پر آئے گی۔ قبیلہ تمیم مجوسی تھا۔ زرارہ تمیمی نے، جو اس قبیلے کا رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس پر اس کو ندامت ہوئی۔ اقرع بن حابس بھی مجوسی تھا۔ مذہب حنفی۔ دین ابراہیمی کا ام الاصول توحید خالص تھی۔ زمانے کے امتداد اور جہالت کے شیوع سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان عاقل جماد لا یعقل کے سامنے سر جھکائے۔ اس بنا پر بت پرستی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا، لیکن اس کا تاریخی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔
ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بدھ کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جہش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفتن یہ خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے برادر امزاد تھے۔ زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ عبداللہ بن جہش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے۔ عثمان عبدالعزیٰ کے پوتے تھے۔ زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن کسی سے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں باب بنیان الکعبہ سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبے سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص ہیں جس نے اس رسم کی ممانعت کی۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو وہ جا کر اس کی لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی۔ ورقہ اور عبداللہ بن جہش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی زمانے کے قریب امیہ بن ابی سلط نے، جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، بت پرستی کی مخالفت کی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں زبیر بن بقار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے اہل جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا تھا۔ امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جعلی ہے، تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ غزوہ بدر تک زندہ رہا۔ عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نانا تھا، امیہ کا ماموں زاد بھائی تھا۔ امیہ نے اس کے قتل ہونے کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ ہوا اور نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ شمائل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمردیف تھے۔ انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور انہوں نے 100 شعر پڑھے۔ ہر شعر کے ختم ہونے پر آپ فرماتے جاتے کہ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ امیہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ابن ہشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن اور تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قص بن سعدہ الایادی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ ایک شخص قیس بن نشبہ تھا جس کی نسبت حافظ ابن جہر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں خدا پرست ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر مشرف با اسلام ہوا۔ یہ تحقیق نہیں کہ دین ابراہیمی کو دین حنیفی کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس دین میں بت پرستی سے انحراف تھا اس لیے اس کو حنیفی کہتے ہیں، کیونکہ حنف کے معنی انحراف کے ہیں۔ عبرانی اور سریانی زبان میں حنیف کے معنی منافق اور کافر کے ہیں۔ ممکن ہے کہ بت پرستوں نے یہ لقب دیا ہو اور موحدین نے فخریہ قبول کر لیا ہو۔ یہ امر اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں متعدد اشخاص بت پرستی کے منکر ہو گئے تھے اور ملت ابراہیمی کی جستجو میں تھے۔ یہ اس لیے کہ مجدد ملت ابراہیمی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ان چند راہ طلب اور حقیقت جو اشخاص کے نام کی بنا پر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ مذہب صحیح اور توحید خالص کا رواج عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پر اس قدر ہنگامہ کیوں برپا ہوا۔
کیا عرب میں ان مذاہب نے کچھ اصلاح کی؟ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود تھے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، مجوسیت بھی، حنیفیت بھی اور عقلی بلند پرواز کی معراج الحاد بھی۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا تھا؟ عقائد کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم 3 کی تعداد سے کم نہ کر سکی، اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود صلیب پر چڑھ کر تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یا توحید تھی لیکن خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا۔ بتوں پر آدمی کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، قمار بازی، شراب خوری، زنا کا رواج عام تھا، بے حیائی کی یہ حالت تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر امرؤ القیس جو شہزادہ بھی تھا، قصیدے میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لے کر بیان کرتا ہے اور یہ قصیدہ کعبے پر آویزاں کیا جاتا ہے۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہ و تیغ کرنا عموماً جائز تھا۔ عیسائیوں کے بیان کے مطابق عرب قبائل اسلام تمام مذاہب میں سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھا، تاہم اس اثر کا کیا نتیجہ تھا، اس کو خود عیسائی مورخین کی زبان سے سننا چاہیے۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، عیسائیوں نے عرب کے 500 برس تعلیم و تلقین کی۔ عیسائیوں نے عرب کو 500 برس تعلیم و تلقین کی، اس پر بھی خال خال عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث نجران میں، بنو حنیف یمامہ میں اور کچھ بنی طے میں عیسائی تھے، باقی خیریت۔ بالآخر عرب کو من حیث المذہب دیکھیے تو اس کی سطح پر عیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی کچھ خفیف سی موجیں لہراتی نظر آتی تھیں، اور یہود کی قوت بھی کبھی بڑی شدت سے طغیانی کرتی نظر آتی تھی، لیکن بت پرستی اور بنو اسماعیل کے بیہودہ اعتقادات کا دریا ہر سمت سے جوش مارتا ہوا کعبے سے آ کر ٹکراتا تھا۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی۔ کیا اس ظلمت عام، اس عالمگیر تیرگی، اس وسیع اور ہمہ گیر تاریکی میں ایک آفتاب عالم تاب کی حاجت نہ تھی؟